بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، لوگوں کے اعمال ہفتے میں کتنی مرتبہ اور کس دن پیش کیے جاتے ہیں؟ جواب ہے 2 مرتبہ جمعرات اور سوموار کو۔ سوال ہے، مچھروں کا عذاب کس قوم پر نازل ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال ہے، محافظ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس مخلوق پر مقرر فرمایا ہوا ہے؟ جواب ہے صرف انسانوں پر مقرر ہیں، دوسری مخلوق پر نہیں۔ سوال ہے، محمد بن قاسم نے سندھ میں آخری شہر کون سا فتح کیا؟ جواب ہے ملتان۔ سوال، مدینہ شریف کے آخری صحابی کون تھے؟ جواب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے کس نے دی؟ جواب ہے ایک جن نے دی تھی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہوا ہے؟ جواب ہے 25 بار آیا ہوا ہے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کا کفن کون لایا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کن سے سیکھ کر اذان کا آغاز کیا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ جواب ہے 600۔ سوال، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 شادیاں کی تھی۔ سوال ہے، حضرت عزیز علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب ہے آپ کا گدھا۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کس شہر کو دارالخلافہ بنایا؟ جواب ہے کوفہ کو۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کس شہر کو دارالخلافہ بنایا؟ جواب ہے کوفہ کو۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟
جواب ہے 2 سال میں۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ جواب ہے 950 سال۔ سوال ہے حواری رسول کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے دنیا کا سب سے بڑا جنازہ کس کا تھا جس میں 40 لاکھ افراد شریک ہوئے؟ جواب ہے مصر کے صدر جمال عبد الناصر کا۔ سوال ہے ذبیح اللہ کس کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال ہے ردیف کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب ہے ردیف کے لغوی معنی ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ سوال ہے رزق لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ جواب ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال ہے سب سے پہلے لال رنگ کا کپڑا کس نے پہنا؟ جواب ہے قارون نے۔ سوال ہے سودی بینکوں کے ذریعے تنخواہیں لینا کیسا ہے؟ جواب ہے اس میں کوئی حرج نہیں، بینکوں کے ذریعے تنخواہیں لینے میں کوئی مضرت نہیں، کیونکہ ملازم اسے سود کے لیے نہیں رکھتا بلکہ حکومت اسے حفاظت کی غرض سے رکھتی ہے تاکہ ملازم اپنی تنخواہ لے سکے۔ اسی طرح بینکوں کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک رقم منتقل کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ ضرورت کا تقاضا ہے۔ ممانعت اس میں ہے کہ انہیں سود میں استعمال کیا جائے یا سود میں ان سے معاونت لی جائے، لیکن کسی مناسب جگہ کے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بینکوں میں حفاظت کی غرض سے رکھنا یا کسی دوسرے مگر غیر سودی سبب کی وجہ سے یا بینک کے ذریعے انہیں منتقل کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن اگر حکومت تنخواہیں بینکوں کے علاوہ کہیں دوسری جگہ رکھے تو یہ زیادہ بہتر اور قابل سلامتی ہے۔ سوال ہے شراب کے اندر کون سی چیز ملانے سے وہ حلال ہو جاتی ہے؟ جواب ہے جب سرکہ بن جائے۔ سوال ہے طاہرہ کس کا لقب ہے اور کیوں؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، پاک دامنی اور پاک بازی کے سبب۔ سوال ہے غزوہ طائف کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب ہے 9 ہجری میں۔ سوال ہے قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل سورت کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ نصر۔ سوال ہے قرآن حکیم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے؟ جواب ہے فتنہ و فساد۔ سوال ہے قرآن مجید اور دیگر 3 کتابوں کے علاوہ کچھ آسمانی صحیفے بھی بعض پیغمبروں پر نازل کیے گئے،
قرآن مجید میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جواب ہے جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں موجود ہے۔ سوال ہے قرآن مجید پہلے کس چیز پر لکھا گیا تھا؟ جواب ہے چمڑے پر۔ سوال ہے قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ نے رزق کا ذکر کتنی بار کیا ہے؟ جواب ہے 119 بار۔ سوال، قرآن مجید کا اردو زبان میں کب ترجمہ ہوا؟ جواب ہے 1883 میں۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی سورہ یاسین میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے سورہ یاسین میں 3000 حروف ہیں۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں طالوت و جالوت کا واقعہ آیا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ۔ سوال ہے قرآن مجید کی کن سورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ہاں میم والی سورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ جواب ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ سوال، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں پہلی آیت سجدہ نازل ہوئی ہے؟ جواب ہے سورت نجم، پہلی سورت میں جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ سوال ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کس مبارک درخت کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہے زیتون کا ذکر کیا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں حج کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 11 مرتبہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں زیر، زبر اور پیش کس نے لگائے تھے؟ جواب ہے حجاج بن یوسف۔ سوال ہے قرآن مجید میں سورج کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 33 بار شمس کے نام سے ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید میں 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ سوال، قرآن مجید میں کس شہر کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے مکہ۔
سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے 10,27,000۔ سوال قرآن مجید میں کن دو ملکوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے روم اور مصر۔ سوال ہے قرآن مجید نیچے گر جانے کا کیا کفارہ ہوگا؟ جواب ہے کوئی کفارہ نہیں۔ سوال قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس سے ہوگا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے قرآن مجید نہ پڑھنے والا۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے قرآن مجید نہ پڑھنے والا۔ سوال ہے قیامت کے دن لوگ قبروں سے کس حالت میں نکلیں گے؟ جواب ہے قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں اور ناختنہ شدہ اٹھیں گے۔ سوال ہے قیامت کے دن لوگوں کے کتنے نامہ اعمال ہوں گے؟ جواب ہے 3۔ سوال ہے قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے دیوان نکلیں گے؟ جواب ہے 3 دیوان، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ سوال ہے کس جھوٹے نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا کہ نبوت کا نصف حصہ میرے حوالے کرو؟ جواب ہے مسلمہ کذاب۔ سوال ہے کس شخص کو 4,000 انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے؟ جواب ہے حضرت حکیم لقمان کو 4,000 انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ سوال ہے کس شخص کے ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے نمازی کا۔ سوال ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جمل میں شرکت سے یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ مجھے ایسی تلوار بتاؤ جو کافر اور مسلمان میں امتیاز کر سکے۔ جواب ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس صورت میں مردہ کو دفن کرنا حرام ہے؟ جواب ہے جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی ہو۔ سوال کس کی نماز جنازہ 70 بار پڑھی گئی؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس نبی سے خطا سر زد ہوئی تو ان کی آواز بیٹھ گئی؟
جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے کس نبی کا چچا جہنم میں جائے گا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سوال ہے کس نبی کی جان لینے کے لیے 100 اونٹ انعام رکھا گیا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے کس نبی کے جنازے میں 40,000 عالم شامل تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال کس نبی نے 18 سال بیماری میں گزارے تھے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال ہے کس نبی نے 992 سال کی عمر پائی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب ہے موت کے ڈر سے۔ سوال ہے کعبہ معظمہ میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حبل تھا۔ سوال ہے کفر اور اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پر ہوئی تھی؟ جواب ہے بدر کے مقام پر۔ سوال کن صحابی کو اسلام قبول کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مار پڑا کرتی تھی؟ جواب ہے سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سوال ہے کن لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، بخت نصر اور نمرود نے۔ سوال ہے کھانے کو نمکین چیز سے شروع کر کے نمکین چیز پر ہی ختم کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ سوال ہے کون سے پاک پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا؟ جواب ہے استعمال شدہ پانی۔ سوال ہے کون سی دو چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں؟ جواب ہے زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔ سوال ہے کون سی قوم پر اللہ تعالیٰ نے آندھی کا عذاب نازل کیا تھا؟ جواب ہے قوم عاد پر۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ حجرہ اسود پتھر کا اصل رنگ کون سا ہے؟ جواب ہے دودھ سے بھی سفید۔ سوال ہے لاحق کسے کہتے ہیں؟
جواب ہے لاحق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی امام کے ساتھ شریک نماز ہونے کے بعد ایک یا کئی رکعتیں رہ گئی ہوں۔ سوال، لمبا قد، چوڑا جسم، یہ خوفناک لوگ کس قوم کے تھے؟ جواب ہے قوم عاد کے۔ سوال ہے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کو آزاد کروایا تھا؟ جواب ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی کا کیا نام ہے؟ جواب ہے حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مرد کو کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ جواب ہے چاندی کی انگوٹھی ایک نگینے والی، وہ بھی جس کا وزن 4.5 ماشا سے کم ہو۔ سوال ہے مردہ کو کس حالت میں دفن کرنا حرام ہے؟ جواب ہے بنا نماز جنازہ کے۔ سوال، مسلمانوں پر شراب کب حرام ہوئی؟ جواب ہے 4 ہجری میں۔ سوال، مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب ہے دہلی میں۔ سوال ہے مکہ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز نہیں ہوتی؟ جواب ہے خانہ کعبہ کی چھت پر۔ سوال ہے موت کا فرشتہ دن میں کتنی بار ہمارے گھر آتا ہے؟ جواب ہے 2 مرتبہ۔ سوال ہے ناپاک گھی یا تیل کو کیسے پاک کریں گے؟ جواب ہے ناپاک گھی یا تیل میں اس کے برابر پانی ڈال کر جوش دیں، پھر گھی یا تیل جو پانی کے اوپر آ جائے اسے اتار لو اور 3 بار اسی طرح کر لو تو گھی یا تیل پاک ہو جائے گا۔ سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مرغ پالا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مرغ پالا۔ سوال، وہ اللہ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جہاد کیا؟ جواب ہے اللہ پاک کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے جہاد کیا۔ سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے عالم اسلام کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ نمبر 1 ہے کاہن، نمبر 2 ہے بادشاہ، نمبر 3 ہے رعیت۔ سوال ہے وہ کون سا جاندار ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں ایک آدمی جہنم میں گیا؟ جواب ہے مکھی۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 2 بار قربان ہوا؟
جواب ہے مینڈھا۔ سوال ہے وہ کون سا دن ہے جو مومن کے لیے چھوٹا اور کافر کے لیے بڑا ہے؟ قیامت کا دن۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے جنت میں اپنی پسند کی حور ملے گی؟ جواب ہے غصہ پی جانے والے سے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب ہے اللہ کا ذکر۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے کے بعد انسان اگر آدھی نماز بھی پڑھے تو پوری نماز کا ثواب ملتا ہے؟ جواب سفر کے دوران۔ سوال ہے وہ کون سا فرشتہ ہے جو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سا فرشتہ ہے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سا مردہ جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب ہے مچھلی۔ سوال ہے وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس کا ذکر قرآن کی تفسیر میں بھی ملتا ہے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے۔ سوال ہے وہ کون سی سب سے بڑی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ جواب ہے توحید۔ سوال ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا تبارک سے ہوتی ہے؟ جواب ہے جن صورتوں کی ابتدا تبارک سے ہوتی ہے وہ دو ہیں، سورہ فرقان، سورہ ملک۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جو جنات کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی کی آواز 10 میل دور تک سنائی دیتی تھی؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو جنت میں ٹہلنے گئے پھر واپس دنیا میں نہیں آئے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو خود تو 40 سال کے نوجوان تھے لیکن ان کے بیٹے 180 سال کے بوڑھے تھے؟ جواب ہے حضرت عزیز علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جو آپ کی قبر میں بھی آپ کے ساتھ موجود ہوگی؟ جواب ہے نماز فجر۔
سوال ہے وہ کون ہے جو پوری دنیا کو پلٹنے کے لیے اکیلا کافی ہے؟ جواب ہے فرشتہ۔ سوال ہے وہ کون سا ایسا معجزہ ہے جو ہر مسلمان روزانہ دیکھتا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کو روزانہ دیکھتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول ہیں جو دین کے معاملے میں سب سے سخت تھے؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، اس نبی کا نام بتائیں جو 300 سال تک روتے رہے۔ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے آسمانی کتاب انجیل میں صورتیں تھیں یا نہیں؟ جی ہاں، آسمانی کتاب انجیل میں صورتیں تھیں جن میں سے ایک کا نام سورۃ الامثال ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر پہلی بارش کس دن ہوئی تھی؟ جواب ہے 10 محرم کو۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا کیا یا آسمان کو؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین کی پیدائش ہوئی۔ کیا بڑی بہن اپنے سگے بھائی کو دودھ پلا سکتی ہے؟ ضرورت کے وقت شوہر کی اجازت سے عورت کسی بھی بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، لہذا صورت مسئولہ میں اگر ضرورت ہے تو بہن شوہر کی اجازت سے اپنے شیر خوار بھائی کو دودھ پلا سکتی ہے، لیکن یہ بھائی اب اس کا رضاعی بیٹا بھی بن جائے گا اور اس پر رضاعی بیٹے والے احکام جاری ہوں گے۔ سوال ہے ام ایمن کون تھی؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی۔ سوال ہے ان پہلے صحابی کا نام بتائیں جن کو حاکم مقرر کیا گیا۔ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے آیت الکرسی قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ۔ سوال ہے بدھ مت کا آغاز کب ہوا تھا؟ جواب ہے 6 صدی قبل مسیح میں۔ سوال ہے بصرہ کے پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہر بنائی گئی، اس کا کیا نام رکھا گیا؟ جواب ہے نہر ابو موسیٰ۔ سوال ہے بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کے کس زبان میں ترجمے کا ذکر ملتا ہے؟ جواب ہے بربر زبان میں۔ سوال ہے بیت المال کا قیام کب عمل میں لایا گیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ سوال ہے بیعت رضوان کس صحابی کے لیے ہوئی؟
जवाब है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए। सवाल है जंगे बदर पर आपके साहिबान पर पहरा किसने दिया? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है जहन्नुम पर कितने फरिश्ते यानी दरोगा हैं? जवाब है जहन्नुम में 19 फरिश्ते दरोगा मुकर्रर हैं। सवाल है चांद के बाद किसको अपना रब कहा? जवाब है जब सूरज को चमकता देखा तो कहा कि ये मेरा रब है और ये सबसे बड़ा है। सवाल है चांदी से बनाया गया सिक्का क्या कहलाता है? जवाब है दरहम। सवाल है छींक सबसे पहले किसको आई थी? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितना अरसा हयात रहे? जवाब है 175 साल। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले क्या चीज देखकर कहा कि ये मेरा रब हो सकता है? जवाब है जब रात की तारीकी छा गई तो आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक सितारा देखा और कहा कि ये मेरा रब हो सकता है। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पहला कदम कहाँ रखा था? जवाब है श्रीलंका।